دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے فرشتہ 1 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ اتنا برا عمل ہے جھوٹ بولنا، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اس کا انداز کوئی بھی اپنایا جائے، کسی کو خوش طبع کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، یا بے وقوف بنانے کے لیے، احمق بنانے کے لیے، جس طرح اپریل فول ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اپریل فول کی حقیقت کیا ہے۔ مسلمان یہ جانتا نہیں جو عمل کر رہا ہے اس سے کیا تعلق ہوگا اسلام کا اور کیا نقصان پہنچے گا۔ اب اپریل فول جو منایا جاتا ہے، مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کی حقیقت دیکھ لیں، عیسائی فوج نے جب اسپین کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد انہوں نے جتنے مسلمان تھے اعلان کیا کہ یہاں سے اٹھ جائیں اور غرناطہ میں جمع ہو جائیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں جہاں سے وہ آئے تھے، جہاں ان کے آباء و اجداد ہیں۔ تو کچھ مسلمان چلے گئے اور کچھ اسپین میں ہی رہے خفیہ طور پر۔ انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن خفیہ طور پہ اپنی باتیں سارا کچھ کرتے رہے۔ اب جاسوس چھوڑے ہوئے تھے عیسائی فوج نے، اور جب انہوں نے ان کو پتا چلا کہ کچھ مسلمان ہیں خفیہ طور پہ رہ رہے ہیں، ایک پلان بنایا کہ ایسے کرتے ہیں مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر یہاں سے نکالتے ہیں، بلکہ نکالنے کی بجائے ان کو ہم شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کیا بھائی اب حالات صحیح ہو گئے، اب حالات امن میں آ گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اب مسلمان فلاں جگہ پہ جمع ہو جائیں، غرناطہ پہ جمع ہو جائیں، تو ان کے لیے اسپیشل ہوائی جہاز آئے گا، سمندری جہاز آئے گا ان کے لیے، پھر وہ جہاز پہ بیٹھیں گے، پروٹوکول کے ساتھ ان کو ان کے ملک چھوڑ دیا جائے گا۔ جہاز بھی لگ گئے اڈے پہ، مسلمانوں نے سمجھا یہ سچ بول رہے ہیں، وہ سارے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے سمندری جہاز پر بٹھایا، جہاز سب چلا، جہاں سمندر کی گہرائی موجود تھی، جہاں گہرا پانی تھا، وہاں جا کر سب کے سب مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہوا نا اپریل فول 1 اپریل کو، تو انہوں نے اس دن کو پھر کہا کہ یہ ہم مناتے ہیں اپریل فول کے نام سے کہ ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا۔ بتاؤ مسلمانوں، مجھے ہمارے سوشل میڈیا کی آباد بتائیں اس بات کو کہ کس چیز کو منا رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم کے دن کو منا رہے ہیں۔ پھر اس دن میں تباہ کاریاں اتنی ہوتی ہیں، کسی کو کہہ دیا گیا بھائی تیرا باپ فوت ہو گیا، وہ ہاسپٹل پہنچا، باپ تو فوت نہیں ہوا، ہائے 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 ہم اپریل فول کر رہے تھے۔ کسی کو کہا تیرا بیٹا فوت ہو گیا۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات پتہ چلی، ایک بوڑھے شخص کو کہا تیرا بھائی فوت ہو گیا۔ اب وہ اوکاڑا کے لیے نکلا لاہور سے، رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، دل کا دورہ پڑا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کسی بندے نے مذاق کیا تھا اپریل فول کا کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا، بھائی تو اس کا زندہ ہے۔ اس طرح کئی جانیں، کئی تباہ کاریاں ہوتی ہیں ان چیزوں پر، اور غور نہیں کرتے، صرف ہنسی مذاق کے لیے ہم نے اپنا احمق بنا دیا، لوگوں کو ہم نے احمق بنا دیا، بے وقوف بنا دیا۔ کتنی غلط بات ہے کسی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ اور نبی الاسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، پیارے بھائیوں، فرمایا بڑی خیانت یہ ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے مومن بھائی سے وہ بات کہنا ہو جسے مومن کو سچا جان رہا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ عرض کی حضور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ حضور جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سچ بولے گا ہمیشہ۔ یہ مومن کا وصف ہے۔ منافقت ہے دل میں کوئی اور بات، زبان سے کوئی اور بات کرنا، یہ تو منافقت ہے، عملی منافقت، جس سے اسلام نے منع کیا۔ پھر ایک اور چیز بنائی جاتی ہے، سارا عمل جھوٹ پر مبنی کر کے عجیب پرینک کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پرینک کر لیا، اور کئی لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، کئی بوڑھوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، کئی گھر اس میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جھوٹا عمل کر کے، جھوٹی بات کر کے پرینک کر رہے تھے، سامنے کیمرہ لگا ہے،
اپنے ہاتھ ہلا دیں، صرف چند ویوز کے لیے، چند کمنٹس کے لیے اپنا سارا آخرت کا نظام برباد کر دیا۔ ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں کتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی، فرمایا جس شخص نے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا تو وہ قیامت والے دن جہنم کی اتنی گہرائی والی تہہ میں ڈالا جائے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فرق ہے، جو پرینک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو وہ بندہ اس جہنم کی نچلی تہہ میں ڈالا جائے گا، سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مومن کی زندگی مثالی ہونی چاہیے، مومن کی زندگی با کرداری ہونی چاہیے۔ مومن کو ایسا عمل کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے عمل کو دوسروں کو نقصان پہنچے، بلکہ مومن نفع والا ہونا چاہیے۔ اس کے کردار سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی ضمانت دے دو، اور دو رانوں کے درمیان اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا استعمال صحیح کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری قباحتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔